ہونا چاہیے، ایک عبادت زندہ ہونی چاہیے اور ایک دعوت زندہ ہونی چاہیے۔ یہ دو ذمہ داری ہے ہر ایمان والوں کی، اپنی ذاتی زندگی کو بنانا، اپنی ذاتی زندگی کو بناتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں دینداری آئے، پہلے ایمان والوں میں اور ایمان والوں کے راستے سے پوری دنیا میں آئے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات سننا ہے اور آخر میں جو تقاضے سامنے آئے ان تقاضوں پر قدم اٹھانا ہے کہ بھائی پورا مجمع تیار ہے، انشاءاللہ پوری بات سنیں گے، بیچ میں اٹھنے بیٹھنے کا نظام نہ بنائیں، پوری بات سنیں گے تو ہی کوئی بات آخر میں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے، اور جاگ کر بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، جاگ کر سنیں گے سارا مجمع۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور 3 دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول بنانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہر آنے والا مجمع اللہ کے دربار میں مقبول ہو کر یہاں سے جائے، یہ کام کو زندگی بھر کرنے کی نیت ہو اور اچھی طرح کرنے کی نیت لے کر یہاں سے جاوے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم کو ان 3 دنوں میں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام دنیا میں اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی مرد اور عورت دینداری کے ساتھ جئیں گے اور دینداری پر مریں گے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے یا بے دینی پر مریں گے، دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے نقشوں کے کیوں مالک نہ ہو، لیکن نتیجتاً اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی پکی ٹکی سنت ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی تم بدلنا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے جن لوگوں نے بے دینی کے ساتھ زندگی گزاری اور بے دینی پر مرے، ان کے انجام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی اور نافرمانی والی زندگی ہوئی۔ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان کی پکڑ کیا۔ فرمایا کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی کو زمین میں دسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور پکڑ کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا سبب حقیقی صرف اللہ کا دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جہاں روزی روٹی کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، یہ ساری لائنیں جو ہے وہ ایسے ہی انسانوں پر جو دنیا میں حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی بیماری کے، کبھی تندرستی کے، کبھی امن کے، کبھی خوف کے، کبھی مالداری کے، کبھی غریبی کے، یہ جتنے اسباب اور جتنے حالات ہیں وہ نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے۔ ان اسباب میں نہ تو کوئی کامیاب ہوگا اور نہ کوئی ناکام ہوگا، بلکہ یہ خالی برتن کی طرح ہے۔ برتن کا مالک اس میں جو ڈالے گا وہ آئے گا، پانی بھرے گا تو پانی آئے گا،
شربت بھرے گا تو شربت آئے گا. ایسا یہ جتنے اسباب اور حالات ہیں اس میں اللہ کامیابی ڈالیں گے تو کامیابی آئے گی، اور ناکامی ڈالیں گے تو اللہ ان اسباب اور حالات میں ناکامی آئے گی. کوئی بھی سبب کامیابی کا نہیں ہے اور کوئی بھی سبب ناکامی کا نہیں ہے. ایسا ہی کوئی بھی حال کامیابی کا نہیں ہے اور کوئی بھی حال ناکامی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب اور حالات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں. اللہ ہر آدمی کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر، مناسب اور غیر مناسب حالات میں رکھ کر اللہ ہر آدمی کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب اور اس حال میں یا حکم کا پابند ہو کر جیتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ حکم والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا اور منمانی والا راستہ ہے. جی چاہا ایسا کام کریں گے، جی چاہا ایسا حالات میں چلیں گے. ایک راستہ یہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہر سبب میں حکم کو سامنے رکھ کر چلیں گے اور ہر حال میں حکم پورا کر کے رہیں گے. ایک راستہ یہ ہے. تو اللہ کی یہاں سے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا سبب ہے لیکن حکم پر ہے تو اللہ اس حال میں کامیابی عطا فرما دے. اچھا برا حال ہے، بیماری ہے لیکن حکم پر ہے تو بیماری میں اللہ کامیاب کر دیں گے. تندرستی میں ہے لیکن حکم پر نہیں ہے، خواہش پر ہے تو تندرستی میں اللہ تعالیٰ ناکام فرما دے. تو اللہ کے یہاں کامیابی کے آنے کا راستہ اسباب اور حالات میں صرف اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلنا ہے. اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پہلے لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت عطا فرمائی اور حکومت میں رکھ کر اللہ نے ان کو چمکا دیا، ان کو کامیاب کر دیا. اور فرعون اور نمرود کو حکومت دیا اور فرعون اور نمرود کو حکومت میں رکھ کر اللہ نے اجاڑ دیا. حامان وزارت میں رہ کر اللہ نے اجاڑ دیا. یوسف علیہ السلام کو مصر کی وزارت میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا. قارون کو مال دے کر اللہ نے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. اور مال عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا اور ان 10 صحابہ میں سے بنایا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ نے تجارت پر رکھ کر ان کو اجاڑ دیا. اور تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ کے رہنے والوں کے پاس، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا. باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے ان کو باغات پہ رکھ کر اجاڑ دیا. اور باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات پہ رکھ کر چمکا دیا اور اتنی برکتیں دیا کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد پوری دنیا والے ان کھجوروں کو وہاں رہتے ہوئے کھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کمی نہیں ہوئی. اللہ نے اتنا ان کو باغات پہ رکھ کر چمکایا. اس لیے میرے دوستوں یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کام چھوڑانے کی محنت نہیں ہے اور کسی کے مشغلے کو ختم کرنے کی یا بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اور جس حال میں ہیں اس شعبے اور اس حال میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا کر کے اس میں زندگی گزارے. جب اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو اس کا اثر زندگیوں میں یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جتنے فرائض ہیں اس پر عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ لذیذ ہو جائے گا. جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا آدمی کے لیے طاقت کی وجہ سے آسان ہو جائے گا. دین کی محنت کے جو تقاضے جب کبھی بھی اس کے اوپر آئیں گے اس وقت میں دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ اندر کی طاقت کی وجہ سے ہو جائے گا. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہر فرد امت میں اس طاقت کو پیدا کرنے کی محنت ہے.
کہ جس طاقت کے راستے سے پوری زندگی میں اللہ کے سارے فرائض زندہ ہو جائے، سارے حرام سے بچنا آسان ہو جائے اور دین کے ہر تقاضے پر قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ زندگی میں دین پورا ہوگا تو کامیابی پوری ملے گی، اور زندگی میں دین ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے دنیا میں، وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ زندگی میں غلطیاں ہیں، کرنے کے کام چھوٹے ہوئے ہیں، بچنے کی چیزوں سے بچنا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بچنے کے کاموں میں اندر پڑے ہوئے ہیں، دین کے تقاضوں پر قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، جس کی بنا پر دنیا میں یہ حالات ہے۔ فرمایا حالات تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر غلطی پر پکڑ کر لے تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ اس لیے دین زندگی میں ادھورا ہوگا تو دنیا میں مصیبتیں آئے گی، یہ پکی ٹکی باتیں ہیں۔ اور جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کے سارے وعدے جو قرآن پاک میں دین کے ساتھ ہے وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے عزت کا وعدہ ہے تو پورے دین پر عزت مل جائے گی، سربلندی کا وعدہ ہے سربلندی مل جائے گی، محبتوں کے قائم کرنے کا وعدہ ہے تو آپس میں محبتیں قائم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی، برکت کا وعدہ ہے تو ہر چیز میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی قوت کا وعدہ کیا ہے تو دین پر قوت عطا فرما دیں گے کہ انفرادی زندگی میں دین کا راج ہوگا، دین کو سامنے رکھ کر آدمی چلے گا، اجتماعی زندگی میں دین کا راج ہوگا، دین کو سامنے رکھ کر اجتماعی زندگی میں چلیں گے تو فرمایا دین کو قوت عطا فرمائیں گے۔ اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما دیں گے، خوف و ہراس کو ختم ہو جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ مسلمان ہو اور اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر خوف اور ہراس کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا قائم فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، سارے وعدے ہیں تو یہ وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں دین پر چلتے ہوئے اپنے شعبوں میں چلے تو ان شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب کریں گے حکم پورا کرنے کی وجہ سے۔ تاجر ہے، تجارت کا حکم پورا کر رہا ہے تو حکم کے راستے سے اللہ کامیاب کریں گے، تجارت کے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ تجارت کا حکم جو پورا ہوگا اس راستے سے کامیابی ملے گی۔ ایسا ہی زراعت میں، ایسا ہی مزدوری میں، ایسا ہی ملازمت میں، ہر شعبے میں حکم ہے، حکم پورا ہو جائے گا تو حکم کے راستے سے کامیابی مل جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، بلکہ اس تجارت پر اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے اور ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائیں گے۔ شرط ہے کہ دین میں، تجارت میں امانت داری آئے اور سچائی آئے تو امانت داری اور سچائی کے راستے سے تجارت پہ رکھ کر اللہ کامیاب کر دیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے تو فرمایا کھیتی ہری بھری ہوتی ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ جانور دانا کھا جائے، چور چوری کر جائے، اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی تجارت میں ہے تو حکم کے راستے سے اللہ یہ فضائل عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی مزدور ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن حکم کے مطابق مزدوری کرتا ہے تو شام کو اپنے گھر پر واپس آتا ہے اس حال میں کہ اللہ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو روز معاف کرتے ہیں۔ روز شام کو روزی بھی ملتی ہے اور روز شام کو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو حکومت میں رکھ کر اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے جب یہ حکومت میں انصاف کے ساتھ میں زندگی گزارے گا۔ حکم پر اللہ کامیاب کریں گے، حکومت میں، حکومت کے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی، حکم کے راستے سے ملے گی۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس میں ایک وہ حاکم ہے کہ جو حکومت انصاف کے ساتھ دنیا میں کرے۔ تو دنیا میں ہمارا کوئی بھی کام ناکامی کا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کسی کا کاروبار چھوڑانا، ختم کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان میں یہ طاقت پیدا کرنا ہے کہ اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے حکم پر چلنے والا بنے، طریقے پر چلنے والا بنے، اللہ کو راضی کی نیت کر کے دنیا میں جینے والا بنے اور اپنی آخرت بنانے کی نیت سے دنیا میں جیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اور پورے وعدے اس وقت میں ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا۔ تو پورا دین کیا ہے، اس کو کہاں سمجھیں گے؟ اگر اپنے ماحول سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر رہیں گے، غلطی پر مریں گے۔ اس لیے کہ دین کو ماحول سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمارے ماحول میں اتنی بے دینی عام ہو گئی ہے کہ جس میں دین کی صحیح شکل سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اپنے ماحول سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے۔ باطل پر ہوں گے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے۔ اور اگر اسی حالت میں موت آئی تو کل انسان کو خون کے آنسو رونا پڑے گا اور اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ حق کو مقید کیا گیا ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے۔ قیامت تک حق کے سمجھنے کا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو صحیح طریقے سے اور پوری طریقے سے کرتے ہوئے اس سطح پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جو صحابہ کی زندگی پر تھے وہ زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دیا ہے کہ ان کے دین سے بھی ہم راضی ہیں، دعوت کی محنت سے بھی ہم راضی ہیں، ان کی جلوت سے بھی راضی ہے، ان کی خلوت سے بھی راضی ہے، ان کی انفرادی زندگی بھی ہم کو راضی کرنے والی ہے اور ان کی اجتماعی زندگی بھی ہم کو راضی کرنے والی ہے، اور جو ان کے جیسا کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کی دعوت تھی اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری زندگی وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ صحابہ کی یہ دعوت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ اپنے غفلت کے ماحول سے نکلنا، مادیت کے ماحول سے نکلنا، جہاں ہر ایک کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس ماحول سے نکلنا اور اس ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آنا۔ اس لیے کہ حق کے سمجھنے کے دو راستے ہیں۔ ایک حق سمجھ میں آتا ہے موت کے وقت میں، لیکن اس وقت میں حق سمجھنا آدمی کو نفع نہیں دے گا۔ فرعون کو بات سمجھ میں آ گئی اور موت کے وقت میں کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں پکا مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا الآن اب معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اب خبر پر یقین نہیں ہے، آنکھوں پر یقین ہے، اور آنکھوں کا ایمان معتبر نہیں ہے، غیب کی خبروں پر یقین وہ معتبر ہے۔ تو ایک موت ہے جہاں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری سمجھنے آنے کا موقع ماحول ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک ماحول بنانے کی محنت ہے کہ ہر گھر کا ماحول بنے دینداری کا اور دعوت کا، ہر محلے کا ماحول بنے دینداری کا اور دعوت کا، ہر شہر کا ماحول بنے دین کا اور دعوت کا، اور ہر ملک کا ماحول بنے دینداری کا اور دعوت کا، اور پورے عالم کا ماحول بنے دینداری اور دعوت کا۔ اس لیے کہ ماحول میں دین
دین سمجھنا بھی آسان ہے اور دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ دینداروں کے لیے دین پر چلنا جو آسان ہوگا وہ ماحول میں چلنا آسان ہوگا۔ غلط لوگوں کو دین سمجھنا آسان ہوگا، وہ ماحول کی وجہ سے سمجھ میں آسان ہوگا۔ ماحول میں مشکل سے مشکل چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آسان سے آسان چیز ماحول نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی سرد ملک کا رہنے والا ہے، اس نے کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں۔ اب آپ کتنا بھی تقریر کرو گرمی پر تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر کے آپ کے گرمی کے موسم میں مئی جون میں کراچی ایئرپورٹ پر اتار دو یا دلی ایئرپورٹ پر اتار دو تو بغیر تقریر کے اس کو گرمی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کس چیز نے گرمی سمجھائی؟ ماحول نے سمجھائی۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر ایمان والوں کو غفلت کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے اور معصیت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں اور دینداری کے ماحول میں لایا جائے، تاکہ ہر ایک کو دین پر چلنے کا نفع سمجھ میں آ جائے اور بے دینی کا نقصان سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک عظیم محنت ہے کہ جو آسانی کے ساتھ ہمارے بگاڑ کو ختم کر دے گی اور ہماری زندگی میں پورے دین کو حقیقت کے ساتھ لے آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہونی چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھئی پورا دین کیا ہے؟ تو پورا دین سمجھنے کے لیے معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس ماحول میں لا کر ہر آدمی کو اپنا چہرہ صحابہ کے آئینے میں دکھانا ہے کہ جس دینداری میں پر میں ہوں اس میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے، یہ سمجھ میں آنے کے لیے تبلیغ میں نکلنا ہے۔ تبلیغ میں کوئی بھی کام کرنے والا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ تو تبلیغ میں نکلنا اس لیے ہے کہ ہر آدمی اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے کہ میری زندگی میں اور میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے۔ جب تک بیماری سمجھ میں نہیں آئے گی، علاج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ہم کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بیماری کا پتہ اس وقت چلے گا جب صحابہ کی زندگی میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر اس بے دینی کے ساتھ موت آ گئی تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اور آخرت بننے کے بجائے اجڑ جائے گی۔ یہ فکر آدمی میں جو پیدا ہوگا وہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کی وجہ سے ملے گا۔ تو صحابہ کون سی زندگی جیے؟ فرمایا صحابہ کی زندگی کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ 100% ایمان والوں نے سب سے پہلی محنت کیا اس بات کی کہ ان کے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں آئے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اللہ بنانے والے ہیں اور ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے ذرہ ہو چاہے پہاڑ ہو، چاہے چوٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو، چاہے قطرہ ہو چاہے سمندر ہو، اور چاہے ایک پیسہ ہو چاہے لاکھوں اربوں خربوں ہو، ان سارے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا ان ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نفع نہیں ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں مارنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں زندگی دینا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں مار کر کے دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں ہے وہی کامیابی اور ناکامی کے مالک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنانا کہ اللہ ہی کے زندگی بنانے والے ہیں
اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑنے والے ہیں۔ اس لیے یقین اللہ کی ذات اور صفات کا بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے۔ مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے، مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی امید نہیں اور کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ ڈریں گے تو صرف اللہ سے، اور امید باندھیں گے تو صرف اللہ سے باندھیں گے کہ ہمارے کام بنانے والی ذات صرف تنہا ایک اللہ کی ہے، اس کو خوش کریں گے اور اس کی ناراضگی سے بچیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے 100% ایمان والوں نے، صحابہ نے اپنے ایمان کو بنایا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی طاقتوں کا تاثر دل سے ختم ہوا۔ بڑی بڑی طاقتوں کا تاثر ان کے دلوں سے ختم ہوا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلط لوگوں کے بڑے دربار میں پہنچے ہیں، معمولی کپڑوں میں اور بڑے سارے ساز و سامانوں کے بیچ میں اور بڑے بڑے مجمع کے بیچ میں، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو؟ تو فرمایا ہم تو آئے نہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور اپنے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کے آئے ہیں، اور ادیان کی کمی زیادتی سے نکال کر کے اسلام کے عدل کی طرف لانے کے آئے ہیں، اور انسانوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وسعت میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اگر ہم آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو فرمایا جزیہ دو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری جان مال کے محافظ ہوں گے، تمہاری جان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں تو آپریشن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، آپریشن کے ذریعے سے گولت پھوڑے کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ پورا جسم محفوظ ہو جائے۔ فرمایا دنیا کی کسی طاقت کا کوئی تاثر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یقین کو بنایا ہے، اس لیے دنیا کا تاثر نکل گیا تو اللہ نے پوری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا کا تاثر نکلا تو ہوا کو تابع کر دیا۔ حضرت عمر منبر پر کہہ رہے یا ساریہ الجبل، ہوا ان کے پیغام کو پہنچا رہی ہے، اور ساریہ ہزاروں میل دور ان کی بات کو سن کر اپنی جماعت کو سنبھال رہے ہیں۔ آگ کا تاثر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو مسخر کر دیا۔ حضرت تمیم داری جو ہے وہ آگ کو ایسا دھکیل رہے مدینہ منورہ میں، اور جس پہاڑ سے نکلی وہاں جا کر کے داخل کر کے آ گئی۔ پانی کا تاثر ختم ہوا تو اللہ نے پانی کو مسخر کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10,000 کا لشکر پانی میں اپنے گھوڑوں سمیت ایسا چل رہا تھا جیسے خشکی پر چلتے ہیں، اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر بھی نہیں بھگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو مسخر کیا، اس لیے کہ عالم کا تاثر بھی نکل گیا، عالم کا ڈر بھی نکل گیا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی محنت جو ہے اپنا کلمہ ٹھیک کرنے کی محنت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یقین صحیح ہو کہ ہمارے کام اللہ بنائیں گے اور زندگیوں کو اجاڑیں گے وہ بھی اللہ اجاڑیں گے۔ تو بنانے کا کیا ضابطہ ہے؟ بنانے کا ضابطہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ ہر حال میں زندگی کے بننے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سر کے بالوں سے لے کر پیر تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر کے جینا اور محمدی بن کر کے مرنا، یہ زندگی کے بننے کا واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنا چیزوں کے راستے سے اور سامانوں کے راستے سے اور دنیا کے پیسوں کے راستے سے زندگی بنانے کے لیے جتنا دوڑیں گے، اتنا دلدل کی طرح زمین میں دستے چلے جائیں گے، کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے کہ محمدی بن کر جینا اور محمدی بن کر کے مرنا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ پھر قرآن کو سیکھا، اس لیے کہ ایمان جب زندگیوں میں آئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے سارے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا،
اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا اور دین کی محنت کے ہر تقاضے پر قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا جب یقین بن جائے گا۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سب سے پہلے اپنا کلمہ